اسلامی جہاد میں اور کفار کے فساد میں، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مسلمان مجاہدین ایک جگہ پہ کہ تو اسرائیلی اس کا انٹرویو لے رہے ہوں کہ جب وہ مجاہدین تمہارے گھر میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ اس نے کہا، اس نے دستک دی، جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے اسے کہا کہ میں خاتون اور تنہا ہوں گھر میں، بچے ہیں، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، تو مجھے کچھ نہ کہنا۔ تو اس نے کہا، بہن تو بے فکر ہو جا، میں رسول اللہ کا مجاہد ہوں، میں کوئی گنڈا نہیں آیا، کوئی بدماشی کرنے نہیں آیا، تو بے فکر رہ، تو اپنے گھر میں آرام کر، تجھے یہاں ہاتھ بھی کوئی نہیں لگائے گا۔ یہ ہے دین اسلام کا کمال۔ اور ادھر وہ اسرائیلی بدماش، ان کا کیا حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود سے کھینچ کے زمین پہ پٹکتے ہیں۔ وہ دودھ پینے والے بچے، وہ کچھ بچے ان کے منہ میں چوسنی ہے تو ان کے چہرے پہ زخم ہے، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کی ناک سے خون نکل رہا ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں اور کفر میں فرق۔ جب اسلام جہاد کے لیے مسلمان جاتے، صحابہ جاتے، تو سرکار فرماتے کہ کسی درخت کو بھی نہیں کاٹنا، کسی عورت پہ حملہ نہیں کرنا، کسی بچے پہ حملہ، بوڑھے پہ حملہ نہیں کرنا۔ اگلی بات سنیے، اگر کوئی بندہ اپنے دروازے کو بند کر لے، اس پہ بھی حملہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی اپنے کلیسے میں، گرجے میں چلا جائے، اس پہ بھی حملہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ادھر جب ان کو موقع ملتا تو مسجد پہ بم گراتے ہیں، مدرسوں پہ بم گراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اسکولوں پہ بم گراتے ہیں۔ یہ فرق ہے دین اسلام میں اور کفار میں۔ تو دنیا اگر امن چاہتی ہے تو اس امن کا ایک ہی ذریعہ ہے اسلام کی چھتری کے نیچے، اس کے علاوہ دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ جو اسلام نے ہمیں جہاد کے بارے میں تعلیمات دی، آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، مسلمان دوبارہ جاگیں اور سمجھیں کہ ہم کن کی اولادیں ہیں، ہمارے بڑے کیسے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جذبہ کیا تھا، سرکار کے صحابہ کا انداز کیا تھا۔ آج ہمارا انداز پتہ ہے کہ ابھی ہم نے جمعہ پڑھا ہے نا، تو عصر کی نماز آپ کو پتہ ہے اب موسم ذرا تبدیل ہو رہا ہے، دن سکڑ رہا ہے، رات پھیل رہی ہے، تو نمازیں جلدی آ جاتی ہیں۔ تو جمعہ پڑھنے کے بعد عصر کی نماز ہوئی تو ہمارے لوگوں نے کہنا حالے تو جمعہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اب صحابہ کا انداز دیکھیے، ایک جنگ سے صحابہ واپس تشریف لائے۔ آپ کو پتا نا جنگ پہ بندہ گیا ہو تو کس حال میں واپس آتا ہے۔ یار لمبے سفر پہ بندہ جائے تو واپس آیا تھکا ہوتا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے 3-4 گھنٹے کہ میں تھک گیا ہوں، حالانکہ اپنی گاڑی پہ گیا، ایئر کنڈیشن گاڑی تھی، کھانا شانا کھاتا آیا، پانی پیتا آیا۔ یہ جنگ پہ گئے اور جسم زخمی ہے، کپڑے آلودہ ہیں، تھکن ہے، سب کچھ ہے، ابھی اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، ابھی گھر میں پہنچے نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ ہم نے اگلے محاذ پہ جانا ہے۔ صحابہ گھروں میں نہیں گئے، وہیں سے دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جب اسلام کا یہ انداز تھا، مسلمانوں کا یہ انداز تھا، تو تب اسلام زندہ تھا، اسلام عروج پہ تھا۔ تب کوئی جا کے اگر ان بادشاہوں کو اتنا بتا دیتا کہ مسلمان تمہاری طرف آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان سے کو ہماری طرف نہ آئے، ہم تو پہلے ہی تیار ہیں تمہیں ماننے کے لیے۔ اور آج یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں ان سے کو آئیں، ان سے کو کھڑے تو ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں کیسے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ انداز بھلا دیے جن کی ہمیں تربیت کی گئی تھی۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ نبوی انداز ہمارے درمیان آ جائے، وہ صحابہ کی محبت وفاداریاں ہمارے درمیان میں آ جائیں، اور وہ صحابہ کی وفاداری کو رب نے صلہ کیا دیا۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ کیا لقب ہے؟ اب وقت تھوڑا ہے ہمارا، وقت آگے ہو جائے گا۔ غسیل الملائکہ کا مطلب ہے ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ کس نے دیا؟ اب ان کا واقعہ بڑا عظیم ہے۔ جنگ ہوئی، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، آپ کی لاش ڈھونڈی تو لاش نہ ملے، بالآخر لاش ملی تو لاش اس حال میں ملی کہ آپ کے جسم سے تازہ پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ جنگ میں شہید ہوئے ہیں، تو یہاں تو پانی ممکن نہیں ہے، کہاں سے آیا؟ تو سرکار فرمانے کہ حنظلہ کے جسم پہ پانی فرشتوں نے دیا کہ آج رب کے فرشتے حنظلہ کو لے گئے اور غسل کروا کے واپس چھوڑ کے گئے۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ کیوں ملا یہ مقام، اتنا پروٹوکول کیوں ملا؟ باقی بھی تو صحابہ تھے، ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ ان کی شادی ہوئی اور اپنی بیوی کے پاس گئے، ابھی غسل کرنا تھا کہ سرکار کا پیغام آ گیا کہ جنگ کے لیے آ جاؤ۔ تو حضرت حنظلہ نے اتنا بھی وقت ضائع نہیں کیا کہ غسل کر لوں، کہیں حضور کے پیغام میں دیر نہ ہو جائے، سب کچھ وہیں چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔